بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ریاض احمد راجپوت چینل ویلفیئر فار کریشن کے ساتھ حاضر ہوں۔ حضرات محترم، اس وقت جو دنیا کے اوپر ہر طرف ایک جنگ و جدل کا عالم اور تیسری جنگ کا ایک جو ہے وہ آغاز ہونے کو جا رہا ہے، تو اس میں ایک تجزیہ کر رہا تھا، اس کا آپ کو وہ تجزیہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جمہوریت کے نام پر اور کہیں الیکشن کے نام پر امریکہ کتنا پاورفل ہے، یا یورپ کے کئی ممالک اپنا تسلط کئی ملکوں پر قائم رکھے ہوئے ہیں اس نظام کے ذریعے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایران اپنے آپ کو ایک بہت مضبوط حکومت سمجھتی تھی۔ ایران کے اندر ابھی جو ایک لاوا ابھر چکا ہے، اس کے پیچھے اسی جمہوری نظام کا ہی ہاتھ ہے، اور چائنا ایک اپنے آپ کو ایک پاورفل ملک سمجھتا ہے، اور وہ امریکہ کے خلاف جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک مضبوط اندرونی سطح پر سمجھتا ہے کہ میں ایک مضبوط ہوں، لیکن اس کے اندر اس وقت جو اندر سے ایک لاوا ابھر چکا ہے، یعنی احتجاج اور ایک خانہ جنگی سی کیفیت چائنا کے اندر کس نے پیدا کی، اور یہ اتنی پاورفل لوگ کون ہیں جس کے چائنا کے اندر ایسے کون سے امریکہ کے لوگ ہیں یا یہ یورپ کے لوگ ہیں، کون لوگ ہیں جو اپنے فوج اور اپنی حکومت کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں، ہم تو اپنے آپ کو ایک مضبوط ہر لحاظ سے جو ہے، کسی لحاظ سے بھی پاکستان کو ہم جس طرح ان حکمرانوں نے، سیاستدانوں نے، ان پارٹیوں نے جس طرح ملک کا حال کر دیا ہے، ہم کسی لحاظ سے بھی پاکستان کو مضبوط نہیں سمجھتے، لیکن یہ پچھلے دنوں کے اندر جس طرح رجیم چینج کی بات ہوئی اور کس طرح جو ہے وہ عوامی سطح پر حکومت کو تبدیل ہوتے نہیں دیکھا، تو اسمبلیوں کے اندر ڈالروں کے عوض جو ہے وہ بولی لگی، اور ایک کہتے جی امپورٹڈ حکومت آ گئی، امپورٹڈ حکومت آ گئی۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے آپ دیکھ لیں کہ اس کے علاوہ جو ہے میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ جو بعض لوگ جن ملکوں نے جو بیرونی اشاروں کے اوپر کام کرنے والی کوئی جماعت دیکھی اور اس کو کچل کے رکھ دیا، ان لوگوں پر آج بھی کوئی بیرونی قبضہ ان پر نہیں ہے، اگرچہ وہاں الیکشن ہوتے ہیں، سلیکشن ہوتی ہے، اور جیسے بھی وہاں پہ نظام ہے، یعنی شوروی نظام نہیں ہے، مجلس مشاورت نہیں ہے، حکومت مشاورت سے نہیں بنتی، جمہوری نظام ہے، ایک شیطانی جمہوری نظام میں تو کہتا ہوں، کہ جس کے ذریعے کفر نے ایک جو ہے وہ ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے ملکوں پر اوپر قبضہ کرنے کا، تو وہ حزب اختلاف کو خرید لیا، یا حزب اقتدار کو خرید لیا، یا عوام میں سے چند جماعتیں کھڑی کر دی اور اس کے ذریعے تختہ الٹ دیا۔ یہ نظام جو ہے جس کے ذریعے ایک بیرونی طاقتوں کو بڑی آسان اسی ملک پر قبضہ کرنا آسان ہوتا ہے، یہ نظام اکثر دنیا پر چلایا ہوا ہے، مسلمانوں ملکوں کے اوپر بھی انہی کا نظام چل رہا ہے۔ کسی ایک ماہ سوائے افغانستان پہ اب وہ انہوں نے 20 سال قربانی دی، اگر وہی طالبان بھی جمہوری نظام کا حصہ بن جاتے، الیکشن کا حصہ بن جاتے، آج حکومت میں ہوتے، لیکن پھر بھی وہاں پر افغانستان پر طالبان کی حکومت نہ ہوتی، حکومت جو ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی، صدر طالبان کا ہوتا، وزیر اعظم جو ہے وہ صدارتی وہاں نظام ہے تو صدر جو ہے وہ افغانستان میں طالبان کا ہوتا، لیکن افغانستان کو کوئی اور چلا رہا ہوتا، آج پاکستان کے اوپر بھی جو ہے وہ امریکہ، نیٹو فورسز، انڈیا داخل ہو کر پاکستان کا تہس نہس کر دیتے۔ یعنی یہ ایک میں آزادی کی بات کر رہا ہوں کہ آزادی جو ہے یہ مارچوں سے نہیں، آزادی مارچوں سے نہیں ملتی، آزادی قربانیوں سے ملتی ہے۔ جب آزادی قربانیوں سے ملتی ہے تو ہم اپنے ہی ملک کا نہیں بلکہ ارد گرد کے ملکوں کا بھی دفاع کریں گے، جس طرح افغانستان آج کر رہا ہے۔
تو یہ دیکھیں جو ہے مستقبل میں کیا ہوگا یہ تو اللہ واحد ہی جانتا ہے، لیکن جو تجزیاتی طور پر دیکھا جائے تو جس طرح جو ہے اب دیکھیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کیوبا کی مثال دیتا ہوں۔ کیوبا کے اندر جیسے میں نے کہا کہ جو اندرونی سطح پر بعض ایسے ملک بھی ہیں جہاں جمہوریت بھی ہے، لیکن وہ جو کفار سے مل جاتا ہے اس کو کچل کے رکھ دیتے ہیں، جو بیرونی طاقتوں سے ملتا ہے وہ کچل کے رکھ دیتے ہیں۔ کیوبا ایک غیر مسلم اسٹیٹ ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ 70 سال سے 60 سال سے امریکہ کے ساتھ ایک ریاست ہے کیوبا، اس پر وہ قبضہ نہیں کر سکا، وہ کوشش کرتا رہا، صرف کس وجہ سے کہ اندرونی سطح پر وہ اگر تو کمیونسٹ نظام ہے، کیوبا کے اندر بھی کمیونسٹ نظام ہے، لیکن وہ اندرونی سطح پر اتنے مضبوط وہ لوگ ہیں، ان کی حزب اختلاف مضبوط اتنی ہے کہ جو حکومت اتنی مضبوط ہے کہ جو بھی امپورٹڈ حکومت بننے کی کوشش کرتا ہے، جو بھی بیرونی طاقتوں سے ملنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کچل کر رکھ دیتے ہیں، اس کو پھانسی دے دی ہے کیوبا نے۔ جو امریکہ کے ساتھ مل کر اندر خانہ جنگی پیدا کرنا چاہ رہے تھے، ان سب کو حکومت نے پھانسیاں دے کر لٹکا دیا، لیکن اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ بیرونی طاقتوں کو عمل داخل نہیں ہوتی۔ ایک چھوٹا سا ملک، پنجاب جتنا ملک کیوبا، جس کے جو ہے وہ اتنا امریکہ کے آگے وہ مطلب مضبوط کھڑا رہا کہ اس کو امریکہ ہلا نہ سکا۔ وہاں پر روس جو ہے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی کہ اگر روس وہاں پر پہلے اس نے کوشش کی تھی، روس نے وہاں اپنے ایٹمی تنصیبات نصب کرنے کی کیوبا کے اندر، تو امریکہ نے دھمکی دے دی تھی کہ اگر تم نے ادھر ایٹمی تنصیبات نصب کی تو امریکہ تمہارے اینٹ سے اینٹ جو ہے وہ بجا دیں گے۔ تو آج تو ایک جنگی سی کیفیت ہے، آج کو دھمکی کی ضرورت ہے، امریکہ کی دھمکی سے نہیں ڈر رہا۔ روس کو چاہیے تھا کہ کیوبا کے اندر جلد از جلد اپنا ایٹمی تنصیبات جو ہے وہ نصب کر دیتا، تو یقیناً امریکہ جو ہے وہ یوکرین کی فوج، یوکرین کی جو مدد ہے وہ چھوڑ کر بھاگ جاتا۔ یہ چیزیں جب ملک اپنے دفاع کے لیے کھڑے ہو جائیں تو ان کے آگے کوئی طاقت دنیا کی جو ہے وہ نہیں سامنے رک سکتی۔